السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر: المسلمون كجسد واحد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پر صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. شہدایان اسلام اور عزیز دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و ایک جہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں. آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں، عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کے بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں. کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کے مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتے ہیں. وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں. قرآن کے فریاد و للکار کو سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، نفرت و تنازعات کے خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کے دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے للکار کو سننے والے ہوں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن کے فرمان کو سنیے، رسول کے فرمان کو سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعاتوں کی گرار کو گرا ڈالیں. قرآن کہتا ہے: ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. جب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا، تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی، ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے اندھیرے اور گہرے کنویں میں گر گئے. جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور ایک جہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے. شریعت اسلامی اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے. اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی سے کچھ کا کچھ بنا دیا. سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں ملی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے. خدا آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے کمانے سب آرا ہو گئے. اسلام کے غیور نوجوانوں کی آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کے بنا پر سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے رک گئے. درمندان اسلام، یہ سب کچھ ہماری اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی وقت ہے، تفرقہ بازی اور مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. آج جو بھی ظلم و ستم کے بعد مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کے بنا پر ہو رہا ہے. قرآن کا للکار کہتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش وحدت و اتفاق ہے، اللہ و رسول کی خواہش اختلافات و تنازعات کو دور کرنا، اسلام و شریعت کی پسند محبت و اخوت ہے۔ شہدایان ملت رب کائنات کے فرمان پر غور کرو، ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ قرآن ہم سب مسلمانوں کو بھائی کہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہے، تو پھر ہم کیوں قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، کیوں رسول کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، آپسی اختلافات و تنازعات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران اسلام، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم شیعہ بات میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم سنی بات میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم بریلی بات میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم مودودی بات میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم دیوبندی بات میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم انتشار و اختلافات کو ہم سے دور کرتے ہیں، ہم تنازعات و عداوت کو ہم سے دور کرتے ہیں، ہم آپسی تفرقہ بازی اور منازعہ بازی کو ہم سے دور کرتے ہیں، اور فرمان قرآن و فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے تو کسی کی کیا مجال، کیا ہمارا مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت کی قوت درکار ہے۔ ہمیں آپسی بحثت اور آپسی حسد و کینہ کو اس کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق و وحدت جیسے نعمتوں سے ہمیں نوازے، اور اختلافات و تنازعات میں انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ کھو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، یہ کھو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔